بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 95 سے 99 ہجری کے دوران بصرہ عراق میں ہوئی۔ ان کی ابتدائی زندگی کی زیادہ تر تفصیلات شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ملتی ہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جڑی بے شمار روحانی کرامت کے واقعات بھی ملتے ہیں، جن میں سے اگرچہ کچھ ہی سچے ہیں لیکن کچھ خود ساختہ ہیں۔ تاہم رابعہ بصری سے متعلق زیادہ تر معلومات و حوالہ جات وہ مستند مانے جاتے ہیں جو کہ شیخ فرید الدین عطار نے بیان کیے ہیں، جو کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے زمانے کے ولی اور صوفی شاعر ہیں۔ کیونکہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خود کوئی تحریری کام نہیں کیا ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس رات رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئیں، آپ کے والدین کے پاس نہ تو دیا جلانے کے لیے تیل تھا اور نہ ہی آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے اپنے شوہر یعنی آپ کے والد محترم سے درخواست کی کہ پڑوس سے تھوڑا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے، لیکن آپ کے والد محترم نے پوری زندگی اپنی خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، لہٰذا وہ پڑوس کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ ہی واپس آ گئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد محترم کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور انہوں نے رابعہ کے والد کو بتایا، تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اس کو ہمارا پیغام دو کہ تم ہر روز رات کو 100 دفعہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود کا نذرانہ پیش کرتے ہو، لیکن پچھلے جمعرات تم نے درود شریف نہیں پڑھا، لہٰذا اس کے کفارہ کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام دینے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے، اس حال میں کہ خوشی کے آنسو آپ کی آنکھوں سے جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کچھ اہمیت دی ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربا میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو عطا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو تشریف لے آئیے۔ اس کے کچھ عرصے بعد رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا اور بصرہ کو سخت قحط نے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اس قحط کے دوران حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک دفعہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک قافلے میں جا رہی تھیں کہ قافلوں کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سرغنہ نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت اور مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن میں کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی رہتی تھیں اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی تھیں۔ اتفاقاً ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی گریہزاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا کہ رات کے اس پہر کو کون اس طرح گریہزاری کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے حضور سر مسجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے مگر میں جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنی کنیزہ کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مالک خوف خدا سے لرز گیا اور
یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ایسی اللہ والی کنی سے خدمت کرائی جائے، بہتر یہ ہوگا کہ اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کر دیا اور کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ اگر آپ اس گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، وگرنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں، لیکن اگر آپ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ آپ یہاں نہ رہیں گی تو میری بس ایک درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے گوشے نشینی اور ترک دنیا کے شوق کے پیش نظر آزادی ملنے کے بعد صحراؤں کا رخ کیا۔ وہ دن رات محبوب حقیقی کی یاد میں محو ہو گئیں۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ خواجہ حسن بصری رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے، قربت اور عشق الہی میں ان کے ساتھی تھے۔ ان کے کلماتِ حیات ایک ٹوٹا ہوا برتن، ایک پرانی دری اور ایک اینٹ تھی جس سے وہ تحقیق کام لیتی تھی۔ وہ تمام رات عبادت و ریاضت میں گزار دیتی تھیں اور اس ڈر سے نہیں سوتی تھیں کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جاؤں۔ جیسے جیسے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت بڑھتی گئی، آپ کی عقیدت مندوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ آپ نے اپنے وقت کے جید علماء، محدثین و فقہ سے مباحثوں میں حصہ لیا۔ رابعہ بصری کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ضب کی حالت میں بصرہ کی گلیوں میں ایک ہاتھ میں مشعل اور دوسرے ہاتھ میں پانی لے کر جا رہی ہیں۔ جب لوگوں نے پوچھا یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں اس آگ سے جنت کو جلانے اور اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھانے جا رہی ہوں تاکہ لوگ اس معبود حقیقی کی عبادت جنت کی لذت یا دوزخ کے خوف سے نہ کریں، بلکہ لوگوں کی عبادت کا مقصد محض اللہ کی محبت بن جائے۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ بھی نہیں چھوڑی کہ اس میں کسی اور کی نفرتیں یا محبت سما سکے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 68 سال کی عمر پائی، لیکن آخری سانس تک اپنے عشق الہی کی لذت اور سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک محبوب حقیقی کا دم بھرتی رہی۔ آخری وقت میں آپ نے اپنے ولی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرا محبوب و محبود ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو۔